جاری ہوتا ہے، اردو میں بھی خطاب ہوگا اور پختون بھائیوں کے لیے خصوصی طور پہ پشتو میں بھی گفتگو ہوگی. نعرہ لگائیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. الحمدللہ الذی علم الانسان ما لم یعلم والصلاة والسلام علی قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دا محبوب دیدن دا پارا ز محشر تا خوشالے گم. دا محبوب دیدن دا پارا ز محشر تا خوشالے گم چی دلبر پکی لدیشی دا محشر اختر زمانے. او دا جانان پا مہمانے کی بدزڑا غخیوری تیکڑا. دا جانان پا مہمانے کی بدزڑا غخیوری تیکڑم پا مولا میں دے قسم وی یشقی ہنر زمادے. او تانا قربان یا رسول مدنی. تماشقائے دا سبحان یا رسول مدنی. ستا محبت جے پکم زلکی نقشوی نوی نشتہ غی زلکی ایمان یا رسول مدنی. اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور دل ہے وہ دل جو تیرے یاد پہ معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیرے یاد سے معمور رہا. اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. شوق و محبت اور بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وقوت الارواح وغذائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا امام المجاہدین. تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص
تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران، قائدین، کارکنان، دور نزدیک سے آنے والے تمام مشاقان رسول اور غیرت مند پختہ نرونا چلتنن حاضری کردے دا تمام کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف، آپ فرماتے تھے کہ میں حضرت سیدنا خالد ابن ولید کی مزار مبارک پر شام گیا تو ادھر میں نے آپ کی زیارت کی، آپ کی مزار مبارک کی، تو آپ کی مزار پرانوار پر آپ کا وہ آخری قول جو کہ وصال سے پہلے آپ نے فرمایا وہ لکھا ہوا تھا، اور وہ قول یہ تھا کہ قول خالد ابن الولید حین حضرہ الوفات لقیت کذا و کذا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف الا وفیہ ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح۔ میں نے اتنے جنگوں میں شرکت کی اور کوئی میرے پورے جسم میں ایک بالش جگہ بھی نہیں بچی جس میں نے تلوار کا زخم نہ کھایا ہو یا مجھے تیر نہ لگا ہو، یا میں نے وہ جو میرے جسم ہے وہ سر تاپا کوئی ایک بالش جگہ وہ خالی نہیں ہے جہاں پر میں نے تیروں کے اور نیزوں کی اور تلواروں کے زخم نہ کھائے ہو، مگر فرما رہے ہیں کہ آج مجھے موت آ رہا ہے تو اپنے بستر پر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ فلا نامت اعیننا، اور جس کا خوبصورت انداز میں اپنے مخصوص انداز میں اور اپنے خوبصورت لہجے کے ساتھ حضور امیر المجاہدین یوں ترجمہ کرتے تھے شالا بزدلانو کدی نہیں آئے، ان کی موت نے تو آنا ہے اور ہر صورت آنا ہے، وہ تو گھر میں بھی، وہ تو کسی حادثے میں، وہ تو کبھی ٹیمپریچر کے سے، کبھی ہائی بلڈ پریشر سے، کبھی شوگر سے، کبھی ڈینگے سے اور کبھی کرونا سے، موت نے تو آنا ہے، لیکن خدا کی قسم اس موت کا تو مزہ ہی جدا ہے جس میں بندے کے 104 ٹیمپریچر ہو اور اس حال میں بھی حضور کے عزت و ابرو کے حفاظت کے لیے فیض آباد کی یکبستہ ہواؤں میں آ جائے، کوئی اپنی پرواہ نہ کرے۔ خدا کی قسم جب وہ موت آ جائے تو کس طرح سرکار نے اپنے آغوش رحمت میں لیا ہوگا۔ امیر المجاہدین فرماتے کہ میں نے ادھر آپ کی مزار پرانوار پر ایک دعا کی، اور وہ دعا کیا تھا، وہ یہ تھا کہ میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ کریم مجھے حضرت خالد بن ولید کی اس جرت اور بہادری میں کچھ خیرات عطا فرمائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید نے بھی وہ کرم نوازی کی کہ اس کے بعد کبھی بھی مجھے کسی بھی جگہ پر کوئی ڈر محسوس نہیں ہوا، اور وہ تو ہم نے بھی دیکھا جب سب لوگ ڈر جاتے تھے حضور امیر المجاہدین اسی وقت استقامت کے پہاڑ بن جاتے، اور یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ خدا کی قسم حضور امیر المجاہدین نے جو جذبہ سمت کو خود تھے ہی بہادر۔ آج میں جب جیل کا تذکرہ ہو، جب سختی اور تکالیف اور مصائب کا تذکرہ ہو، یقین کرے یہ تصنع نہیں ہے جو میں اپنے کارکنوں کے چہروں پر دیکھتا ہوں کہ یہ پریشان ہو کر ہنستے ہیں، نہیں، یہ کوئی تصنع نہیں ہے، یہ فطری طور پر ان باتوں سے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ یہ خوش ہونے کی باتیں نہیں ہیں۔ ظاہری طور پر جب بندہ سنے کہ مجھ پر مصائب اور تکالیف آنے والے ہیں وہ تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا،
اور یہ جو اگر زندگی ادھر رہی، پھر اگر یہ مقدمے ادھر سے ادھر ہو گئے، پھر کیا ہوگا؟ خدا کی قسم میں اپنے کارکنوں کو، تحریک کے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھی اور بھائیوں کو جب دیکھتا ہوں کہ وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز پر، تو میں اپنے دل میں کہتا ہوں کہ کروڑوں رحمت نازل ہو آپ پر حضور امیر المجاہدین، کہ آپ نے امت کو پھر سے وہ جذبہ دیا کہ وہ مصائب کو دیکھ کر پریشان نہیں رہتے، وہ ان ظالموں کے ظلم اور جبر کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتے، بلکہ جب وہ ان ظالموں کے ظلم اور جبر کو دیکھتے ہیں تو 2 قدم مزید آگے بڑھ کر کہتے ہیں ادھر سے تمگر ہنر آزمائے تو 3 آزما ہم جگر آزمائے۔ یہ جو آپ کے جذبے ہیں، خدا کی قسم کفر کو سب سے بڑا جو ڈر تھا وہ انہی جذبوں سے تھا۔ جس طرح بچے نے فرمایا نا، وہ ایک شعر میں علامہ اقبال کے، کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا، زوال بندہ مومن کبھی ذری سے نہیں، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے توانگری سے نہیں، اگر جواں ہو میرے قوم کے جسور و غیور، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ علامہ اقبال نے پہلے فرمایا تھا کہ ہم نے اگر پوری دنیا پر حکومت کی اور اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہ اسباب سے نہیں لہرایا، وہ ہمارے پاس مال و متاع نہیں تھے، وہ صرف اور صرف میرے کریم آقا کی عشق و وفا کی قوت تھی۔ امیر المجاہدین نے وہ قوت پھر سے اس امت میں بیدار کر دی ہے کہ یہ موت کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اب بات کرتے ہیں، یہ زمانے کے مصائب اور تکالیف سے اب ڈرنے والے بالکل بھی نہیں ہے، کوئی تسنع نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، ہر بندہ خدا کی قسم دلیر بن چکا ہے، ہر بندہ اب ایسا بن چکا ہے کہ وہ پورے کفر سے اکیلے تن تنہا بھی ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ یہ کون سا جذبہ، کفار تو اس سے ڈرتے تھے کہ یہ کون سا جذبہ ہے، 60 بندے نکلتے ہیں اور 60,000 کو شکست دے جاتے ہیں۔ آپ خطوط شام اٹھائیے کہ جب 60 بندے 60,000 کے مقابلے میں آتے ہیں تو رومیوں نے اپنا الچی بھیجا اور کہا ان سے کہو ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، تب حضرت خالد بن ولید نے کہا ہم بھی مذاکرات کے لیے نہیں، آپ کے خون پینے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا 60 بندوں کے ساتھ واللہ تصور ہی نہیں ہے 60 بندے 60,000 کا مقابلہ کیسے کرے، مگر پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ جب 60 بندے نکلے اور ادھر سے آیا ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، تو ایک نحیف اور کمزور جسم کا مالک حضرت زرار بن ازور نکل آئے، انہوں نے کہا میں نے اپنے امیر کو کہا کہ میں پورے لشکر کے لیے اکیلے ہی کافی، کافر ہے تو شمشیر بھی کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، اور دنیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور 2 عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہی تو وہ ڈرتے تھے کہ بھتیجا دیکھ کر جب چچا پھر سے قربانی کے لیے میدان میں آ جائے، انہوں نے کہا ان کو شکست دینا ممکن نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہوگا؟ ایک بیٹا دے کر 5 اور آگے کر لے کہ یہ بھی حضور کے ناموس پر قربان ہے، کیسے ممکن ہوگا؟ کیسے ممکن ہوگا جب اسلام کے ساتھ فطرت یوں بدل جاتا ہے کہ حضرت خنسا بھی 60 سال کے بعد وہ اسلام لے آئی، اور اس سے پہلے ان کے جاہلیت کے دور میں ان کے 2 بھائی وہ دشمنی کے بین چڑھ گئے، تو انہوں نے ساری عمر اس کے لیے روئی اور سر پر دوپٹہ نہیں ڈالا، کہاں جب تک میں اپنے بھائیوں کا انتقام نہ لوں تب تک میں اسی طرح رہوں گی، اور اپنے سر میں بالوں میں وہ مٹی ڈالتے تھے۔ لیکن جب اسلام لے آئی تو جنگ قادسیہ میں اپنے 4 بیٹے پیش کیے اور 4 بیٹوں کو نصیحت کی کہ بیٹا کبھی بھی دشمن کی طرف منہ نہیں کرنا، پیٹ نہیں کرنا،
جب بھی ہو آگے بڑھ کر شہادت پیش کرنا. تو جب حضرت سیدنا عمر فاروق کو خبر آ گئی، ایک خیمے میں آپ تشریف فرماتی، تو ان کو بتایا گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت خنسا کے تو سارے بیٹے شہید ہو چکے ہیں، جوان بیٹے 4، اور وہ بھی آپ کی ضعیف العمری میں کہ اور بیٹوں کی کوئی امید نہیں، اور چاروں ایک دن شہید ہو چکے ہیں. اور پھر صحابہ کو دور بھی یاد تھا کہ یہ کس طرح کے دل کی مالکہ ہے کہ دو اپنے بھائیوں کے لیے یہ ساری عمر روتے رہی، قصیدے پڑھتے رہی اور روتے رہی. اب کیا ہوگا، یہ تو جوان 4 بیٹے ہیں بیک وقت شہید ہو چکے ہیں. لیکن جب حضرت سیدنا عمر فاروق آپ کے خیمے میں تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا تو حضرت خنسا نے فرمایا اے امیر المومنین، کیا میرے بیٹے یہ دشمن سے بھاگے تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، آگے بڑھ کر شہادت پیش کی ہے. جب شہادت کی بات سنی تو اسی وقت وہ سجدے میں گری اور فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں بنا دیا. حضور امیر المجاہدین نے بخدا قوم کو پھر سے وہی جذبہ دیا. اس کو کہتے ہیں جذبہ عظیمت. ابھی ایک مارے کا سر نہیں ہوا کہ آپ نے دوسرے مارکے کے لیے کال دی، کسی نے یہ نہیں کہا. حضور وہ مقدمے تو ابھی چل رہے ہیں، حضور وہ تو ابھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمارے تو کاروبار پھر سے ابھی تک اسٹیبل نہیں ہوئے، کچھ تو آرام دینا چاہیے. بخدا میں نے کارکنوں کو دیکھا کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر سب نے کہا ہم ہر لحظہ حضور کے لیے حاضر ہیں. اور یہی وہ جذبہ تھا جو کفر اس سے ڈرتا تھا کہ یہ جذبہ نکالنا ہے کہ کس طرح 21 سالہ نوجوان غازی المدین کل کو پھانسی ہو رہی ہے، رات کو وہ جب اپنے امی جان سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ روتی ہے، تو آپ نے کہا جب رونا ہے تو پھر میں ملاقات نہیں کروں گا. کیوں روتی ہے؟ آپ تو قیامت تک ہماری نسلیں بھی فخر کرتے رہیں گے کہ میں حضور پر قربان ہونے جا رہا ہوں. اور پھر آپ نے اسی وقت جو اشعار کہے من عاشق سرمست مزدار میں اندیشم، پروانہ جاباز مزنار میں اندیشم. کوئی بندہ کل کو پھانسی ہو، یہ مسلسل ادھر بالکل آرام سے حضور کی نعت پڑھے اور پھر فرمائے ایک مرتبہ نہیں، خدا کی قسم 1000 مرتبہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. جو میرے پٹھان بھائی ہیں ان کی صرف کروں کہ جب 1953 میں میرے جد امجد پر پھانسی کی سزا ہوئی، اس کا نام تھا محمد امین بابا جی، میں جس کا پوتا ہوں. لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. الحمدللہ ہمیں اپنے تاریخ پر فخر ہے. خیبر پختونخوا سے میرے دادا جان وہ واحد شخصیت تھے جو 1953 کے اس تحریک میں بڑھ چل کر اپنے حصہ لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور آپ جب واپس گجرات پر آپ کو گرفتار کیا گیا، وہ منظر اب بھی میرے پاس روزنامہ زمیندار جو اسی وقت کا اخبار تھا 1953 22 فروری روزنامہ زمیندار کا، وہ خبر میرے پاس اب بھی موجود ہے. جب میرے جد امجد وہاں پر گئے تو اکثر قائدین گرفتار ہو گئے تھے. جلسہ تتوتر تھا، ظفر اللہ قادیانی نے اعلان کیا تھا اگر کسی نے اس جلسہ کو کامیاب بنایا ہم اس کو پھانسی دیں گے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ جلسہ ابھی تک کیوں شروع نہیں ہوا؟ لوگوں نے کہا حضور اکثر قائدین گرفتار ہے اور یہ جلسہ جو ہے کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تب آپ خود آ کر میدان میں کھڑے ہو گئے اور مائک ہاتھ میں لے کر اعلان کیا. اور وہ تصویر بھی اس اخبار والے نے دور سے، کیونکہ آپ تصویر کی بڑی سخت مخالف تھے، کوئی سامنے سے تصویر نہیں نکال سکتا تھا، دور سے ایک بندے نے وہ تصویر نکالی ہے. آپ نے مائک ہاتھ میں لے کر اعلان کیا اور پھر یہ مضمون بھی اس کے ساتھ موجود ہے. آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے تو یہ محمد امین خود اعلان کرتا ہے کہ اس جلسے کی صدارت میں خود کرتا ہوں. آپ
جب واپس ریلوے کے ذریعے جب گجرات پہنچے تو گجرات ریلوے اسٹیشن پر بہت بڑا ناکہ تھا. انہوں نے ریلوے اسٹیشن پر آپ کا گھیراؤ کر لیا اور گرفتار کر کے گجرات کی جیل میں بند کیا. تو ایک قادیانی نواز نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کو تو پھانسی دی جائے گی. تو آپ کے آنکھوں مبارک سے آنسو نکلے. انہوں نے کہا ابھی نہیں, ابھی تو لمبی پروسیس ہے, ابھی تو آپ تو ابھی سے رو رہے ہیں. تو جو جواب میں آپ نے جو اشعار کہے, میں اکثر بابا جی کو یہ اشعار سناتا, خدا کی قسم ان کے آنکھوں سے مسلسل پھر آنسو جاری ہو جاتے. آپ نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا, مستاد عشق پر جرم وجنی دا غوغا چدن اور سرکرا پور تپ دیوال دا تماشا چدن. مستاد عشق